السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المجادلہ اور آج اس کی آخری آیت مقدسہ پر درس ہو رہا ہے۔ آج سورۃ المجادلہ مکمل ہو جائے گی اور ہم نے غور کرنا ہے کہ اس کی تکمیل کے بعد ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ آیت مقدسہ نمبر 22 ہے، آخری آیت ہے۔ اس سورہ مقدسہ نے کیا تربیت کی ہماری؟ میرے عزیزو، یہ توجہ کی ضرورت ہے۔ میں بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور آپ جتنے ہمارے درس سننے والے مہربان ہیں، عزیز دوست بھائی بہنیں ہیں، وہ اس پہ توجہ کیجیے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے ان کی سوچ بتائی کہ کیا سوچ ہوتی ہے ان کے رویے کیا ہے، انسانوں کو گمراہ کیسے کرتے ہیں، اور اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جو شیطانی جماعتیں ان کو سمجھتی ہیں ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ ویسے ہی وہ شیطانیاں ہی کرتے ہیں، اندر کھوٹ ہے تو شیطانی جماعت کے ساتھ ہی ہے، لیکن بظاہر ان کے جو دعوے ہیں اللہ رب العزت اس حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور نتیجے کے طور پر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ شیطانی جماعتیں ہیں اور یہ گھاٹے میں ہوں گی، یہ ذلیل و خوار ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ میرے عزیزو، ہمارے پاس تاریخ ہے، قرآن پاک کی سچی تاریخ گواہ ہے کہ یہ ناکام ہوئے۔ وقتی طور پہ کامیاب ضرور ہوتے ہیں، لیکن سچی جماعت جب تشکیل پا جاتی ہے، حزب اللہ کی تیاری ہو جاتی ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حزب اللہ کون سی جماعت ہے؟ آج کے درس میں سمجھیے اس بات کو۔ سچی جماعت کون سی ہے؟ آج کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، جی سارے لوگ تو اسلام کا بھی نام لیتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، خیر خواہی کا نام لیتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، کئیوں نے انسانیت کے نام سے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، کس کو جھوٹا کہیں، کس کو سچا کہیں؟ بھائی اللہ نے دائرے متعین فرما دیے ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے۔ سنیے، آج اللہ اس سچی جماعت کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں، لا تجد قوما، کوئی ایسی قوم نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، یعنی سچی جماعت جو جماعت صحابہ کی بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی جماعت تشکیل دی، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه، والذین معه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ پر ایمان لے آئے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ سچی جماعت وہ ہے جو اللہ کے رسول کو دل سے، دماغ سے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وہ مانتی ہے، اور جب دل سے مان لیا
سچی جماعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر اس کے مقابلے میں جو بھی طاقت آئے گی، شخصیت آئے گی، ہستی آئے گی، ایون ماں باپ کیوں نہ آ جائیں، آگے وضاحت ہو رہی ہے، اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، سب کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ لہذا پہلی بات یہ ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، توجہ سے سن لیجئے، پوائنٹس بنا لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے سچی جماعت۔ پھر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ایسی سچی جماعت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان سے محبت کریں، دوستی کریں۔ اور یہ پیچھے بھی بات ہو گئی ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ شیطانی جماعتیں کون سی ہیں؟ منافق ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، کون ہیں؟ جو حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے وہ دوستی نہیں کرتے۔ دوستی سے مراد یہی ہے کہ ان کی فکر، ان کے فلسفے، ان کے رویوں سے وہ کمپرومائز نہیں کرتے، یہ ہے مطلب، ان سے کوئی دوستی نہیں ہے ان کی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، سنیے ذرا، سب سے پہلے قریبی تو ماں باپ ہوتے ہیں، فرمایا خواہ ان کے ماں باپ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا گھرانے ہوں۔ یہی رشتے خاص رشتے ہیں، اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، میاں بیوی کے رشتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے یہ جو سچی جماعت ہے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ ان کے دلوں میں ابھی اوپر عرض کر رہا تھا، تصدیق بالقلب، ان کے دلوں میں ایمان رچ بس گیا ہے، ان کے دل اللہ سے جڑے ہوئے۔ دلوں میں ایمان سے کیا مطلب؟ جو فلسفی فکر اللہ نے ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی، رہنمائی دی، اب ہمارے دل اس سے جڑ گئے ہیں، یہ ہے۔ اور اقرار باللسان، زبان بھی اس کے مطابق ہے۔ جب دل اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی رہنمائی اس میں آ جائے، تو میرے عزیزوں پھر زبان بھی اس کے مطابق ہوگی اور عمل بھی اس کے مطابق ہوگا۔ دیکھا نہیں آپ نے غزوہ بدر میں اور غزوات میں؟ دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کے سامنے اگر باپ ہے تو بیٹا آ رہا ہے، وہ اس کو قتل کر رہے ہیں۔ اگر بیٹا ہے اور باپ آ رہا ہے تو وہ اس کو قتل کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا کہتا ہے کہ آپ کئی دفعہ جنگ میں میرے مقابلے میں آئے اور میری تلوار کے سامنے آ گئی، میں نے چھوڑ دیا آپ کو باپ سمجھ کے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے سامنے آ جاتے میں آپ کو نہ چھوڑتا۔ بے شمار مثالیں ہیں میرے عزیزوں، یہ ہے سچی جماعت جو میدان عمل میں بھی ہے تو اللہ کی بالادستی ہے، جو اپنی جماعت کے اندر بھی تیاری کر رہے ہیں تو اللہ کی بالادستی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے سنیے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہاں بڑے بڑے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، مختصر ہوتا ہے۔ جو صحابہ کرام نے جنگیں کیں اور اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو انہوں نے جہنم رسید کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی اللہ نے مدد کی ہے، بروح منہ، غیب کے فیض سے اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ ظاہر ہے جس کا اللہ سے دل جڑا ہوگا، اللہ سے رہنمائی لے گا، جس کا ہر لمحہ اللہ کی بالادستی کے لیے خرچ ہوگا، میرے عزیزوں کیا اللہ اس کو تنہا چھوڑیں گے؟ نہیں،
اللہ کبھی اس کو علیحدہ نہیں کریں گے، تنہا نہیں کریں گے، اللہ اس کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ جس کا دوست ہو وہ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں دنیا میں تو غلبہ ہے ہی ہے، پیچھے آپ آیات سن چکے ہیں، آگے سنیے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ وہ سچی جماعت ہے جن کو ہم جنت میں داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگلی بات تو بڑی با کمال ہے، بہت پیارا جملہ، یاد کر لو اس کو، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سچی جماعتیں ہیں جن سے اللہ راضی ہو گئے، اور وہ سچی جماعتیں اللہ سے راضی ہو گئیں۔ یہ ہے میرٹ اللہ کی رضا کا، یہ ہے میرٹ سچی جماعتوں کا۔ آپ ان کو سچی جماعتیں سمجھ رہے ہو جو کھوکھلے دعوے کر رہے ہیں اور ظالم سسٹم کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس ظالمانہ سامراجی نظام کا جو تعلیم و تربیت کا نظام ہے، لڑانے والا، فرقہ واریت پیدا کرنے والا، انتہا پسندی پیدا کرنے والا، غربت پھیلانے والا، مہنگائی پھیلانے والا، اس سے جو کمپرومائز کرتے ہیں ان کو سچی جماعت سمجھ رہے ہیں۔ سچی جماعت کا میرٹ آپ نے سن لیا، وہ تو اللہ کی بالادستی چاہتی ہے، اللہ کی رضا چاہتی ہے، اللہ کے انسانوں کو غلامی سے نکالنا چاہتی ہے، اللہ کے انسانوں سے ظلم بربریت ختم کرنا چاہتی ہے، اللہ کے انسانوں کو ان کو حقوق دلوانا چاہتی ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ اب سمجھ آ گئی اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ اوپر والی آیات میں اولئک حزب الشیطان آپ نے سن لیا، اور یہاں اولئک حزب اللہ، دونوں جماعتوں میں اللہ نے اس کا کمپیریزن کیا، تحلیل و تجزیہ ارشاد فرما دیا ہے۔ شیطانی جماعت یہ ہے، حزب اللہ یہ ہے، یہ حزب الشیطان ہے، یہ حزب اللہ ہے۔ اور پھر بھی ہم نہ سمجھیں، اور آگے سنیے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہاں کیا کہا تھا حزب الشیطان میں؟ الا خبردار ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہاں سنو، اللہ کہہ رہے ہیں الا خبردار، سن لو، کان کھول کے سن لو۔ یہ جتنے بڑے بڑے مافیا ہیں اور سکالرز جو اس مافیا پہ جنہوں نے ان کا قابو ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہو، سامراج کی تعریفیں کرتے ہو اور ان کی پالیسیوں کی تعریفیں کرتے ہو۔ الا سن لو، خبردار، ان حزب اللہ، بے شک اللہ کی جو جماعت ہے، ہم المفلحون، یہی کامیاب ہوگی۔ کامیابی کی گارنٹی اللہ نے دے دی، کس کو؟ سچی جماعت کو، حزب اللہ کو۔ میرے عزیزوں، کیوں نہ کامیابی کی گارنٹی دیں اللہ؟ سچی جماعت کے دو اہداف ہوتے ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کا خوف، اللہ کی پہچان، خدا شناسی کہتے ہیں اس کو، اور وہ سسٹم جو ظلم کا ہے وہ ختم ہو کے انسانیت دوستی قائم ہو جائے، ساری انسانوں کو عدل کا نظام مل جائے اور اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ ایسی سچی جماعت کیوں نہ کامیاب ہوگی؟ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی سچی جماعت کی پہچان پیدا فرمائے، ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ سورۃ المجادلہ جو ہم نے مکمل سنی ہے، اللہ ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں اس کی تاثیر پیدا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.